الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سابقہ اور حضرات انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے یہاں پر بھی، عبرت کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اللہ کے رسول اولو العزم رسول سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے اللہ رب العزت کے قاصدوں کو اور اللہ کے پیغام لانے والوں کو اور اللہ کے پیغامات کو جھوٹ قرار دی، تکذیب کر دی۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، پھر ہم نے ان پر بھیج دی ایک بارش، اور وہ بھی پتھروں کی۔ پتھر بہت بڑے بھی نہیں، بہت چھوٹے بھی نہیں، ایسے پتھر کے یہ ان کو مارنے اور ان کے توڑنے اور تباہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اور یہ پتھروں کی بارش تو قوم پر نازل ہو گئی، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کی فیملی کے ممبر، اس کے گھرانے کے افراد اس سے محفوظ ہو گئے۔ اور نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے بالکل عین طلوع فجر کے موقع پر ہم نے ان کو نجات دی اور ان کو تباہ کر دی۔ نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے سیدنا لوط علیہ السلام پر نعمت تھی۔ کذالک نجزی من شکر، اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی من شکر، اسی طرح میں اپنے ہر شکر گزار بندے کو اسی طرح کی بہترین جزا دے دیتا ہوں کہ اسے تباہ حال ماحول سے کھینچ نکال لیتا ہوں کہ ان کا کچھ بگڑے گا نہیں اور ان کے دشمنوں کا کچھ بچے گا بھی نہیں۔ ہمیشہ یہی ہوگا، جو انبیاء علیہ السلام کے راستے پر ہوں گے ان پر اگر ایسی حالات آ جائیں گی تو اللہ کی مدد بھی اسی طرح آ جائے، اللہ کی شان۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ہمارے قاصد نے اپنی قوم کو اور نافرمانوں کو ہماری طاقت اور گرفت سے ان کو باخبر کر دی، اللہ نہیں چھوڑے گا تم۔ فَتَمَارُوا بِالنُّذُرِ، انہوں نے تو اللہ کی جتنے بھی ڈرانے کی باتیں تھی، وعدے وعید تھے، سب کو شک کی نگاہ سے دیکھ لی اور سب کے بارے میں جھگڑا اور شک اور نظر انداز کرنا شروع۔ اور اس کی بجائے
وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے گھر آئے اور ان کو باقاعدہ سختی سے طلب کیا کہ یہ جتنے آپ کے پاس مہمان ہیں یہ ہمارے سپرد کرو. کوئی انسانی مروت باقی نہیں رہی، یہ مہمان ہمیں دے. فرماتے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ کے رسول کو انہوں نے اتنے تنگ کیا کہ انشاءاللہ اگلے آیتوں میں اللہ نے چاہا تو آئے گی، انسان حیران رہ جائے گا کیسے لوگ تھے یہ. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، بس ہم نے ان کی آنکھیں چھین لی، چہرے میں ایسا ہوا جیسے آنکھوں کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. اور فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ اب چھکو، انجوائے کرو میرے عذاب کی اور میرے وعدے وعید کے جو تم لوگوں سے ہوئے تھے، اب انہیں مستفید ہو جاؤ، چھک لو، عیش کرو. تو یہی ہوا کہ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح سویرے ان پر آ کر مسلط ہو گیا، نازل ہو گیا ایک عذاب جو پھر دوبارہ ان کو چھوڑے گا نہیں، ان کے پاس ہی رہے گا. اس عذاب سے تباہ ہو گئے. عالم برزخ میں عذاب، قیامت کے دن جہنم. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اب خوب، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ انجوائے کرو، مزہ لو میرے عذاب کی اور میرے وعد وعید جھٹلانے کی. تو اہل مکہ، جزیرۃ العرب کے کفار، منافقین، مشرکین، یہود وغیرہ وغیرہ سن لو اور سمجھ لو کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ میں نے آسان فرما دیا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، الفاظ یاد کرنے کے لیے اور ایمان اور عقیدہ پختہ کرنے کے لیے اور اس کی احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس سب کے لیے قرآن بالکل آسان اور قابل عمل، یاد کرنے کے لیے بھی اور اس بات کو بھی یاد کرنے کے لیے بھی کہ قرآن کا جو حکم ہے وہ زمین پر چلتا پھرتا پھرے. قرآن نے جو عدل کا نظام قائم کیا ہے اس کا مشاہدہ ہر جگہ آ جائے. قرآن نے انسان کو پائبند بنا دیا ہے امر اور نہی کے درمیان، اسی پر چلتے پھرتے نظر آ جائے. یہ بھی یاد رہے. تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو ان کو یاد کرے اور قرآن کی طرف آ جائے اور جو عقائد شرکیہ کفریہ وغیرہ ہیں ان سے نکل جائے، انہیں چھوڑ دے. ہے کوئی؟ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ یہ بندگی اور یہ زندگی ہے اللہ کے لیے، یہاں آپ کا کچھ نہیں چلے گا. یہ آپ کے سب فائر جو ہیں وہ ہوا میں ہوں گے. اگر نتیجہ چاہیے تو اللہ کی بندگی، اور وہ ہے قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور پھر سن لو، حالانکہ یہ تذکرے آتے رہتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون اور فرعونیوں کے پاس ہمارے قاصد اور پیغامات آئے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، وہ ساری کی ساری جتنی بھی نشانیاں تھیں نبی کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ آیتوں، سب کی انہوں نے تکذیب کر دی. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو پکڑ لی
ایسے پکڑ کے، طاقتورانہ ایسے پکڑ کے، پھر کبھی اس پکڑ کے دائرے سے وہ نہیں نکل پائیں گے، ہمیشہ اسی گرفت میں رہیں گے۔ تو جو اقوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور قرآن اور دین کو نہیں مانتے، یا اس کے سامنے آ کر کے کڑے ہو کر لڑائیاں لڑنے کی سوچ اور کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کھو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے مستقبل کو بھی اور اپنے اخروی نفع اور فائدے کو بھی۔ بہتر یہی ہے کہ قرآن کی طرف آیا جائے اور ان اقوام کی حالت زار سے عبرت حاصل کی جائے کہ جنہوں نے اپنے شرک اور کفر اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب سے تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات جھٹلانے اور ٹکرانے والوں کے لیے یہی نتیجہ ہمیشہ ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کی طرف آ جائیں، اس کے الفاظ یاد کریں، ان پر یقین کریں اور ان پر عمل کریں۔ یہ ہو گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دین و دنیا کی سعادت کے سامان بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ